مجھے نام ان لوگوں کے بھلے یاد نہیں ہے، مگر اپنے اور آپ کے آقا کا فرمان ضرور یاد ہے۔ اب ہمارے حضرت سے لے کر کے اس طرف تک جتنے بھی ممبر شریف پر بیٹھے ہیں، مجھے نام کن کے یاد ہیں؟ نقیب اجلاس پیکر محبت و اخلاص حسان رضا، آپ دیکھ رہے ہیں ان کو، ان کے نام تو سب کو یاد ہے، مگر ممبر شریف پر جتنے بیٹھے ہیں ان کی طرف دیکھیں۔ آقا فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها و قیامها۔ پیارو، یہ کسی مولانا کی بات نہیں، نبی کی بات ہے۔ نبی فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم، کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا۔ مبارکباد ہے کمیٹی والوں کو، نوجوانوں کو، یہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور الشاہ احسن میاں کے پکے سچے سپاہی اور اعلیٰ حضرت کے غلام ہے۔ نبی فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم، کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کچھ پڑھنا بھی نہیں، دعا بھی نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا پیارے بولو؟ دیکھنا۔ احب الی من عبادت سنۃ، نبی فرماتے ہیں مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ اور جو نبی کو پسند وہ اللہ کو پسند، جس سے نبی راضی اس سے اللہ راضی، اور جس سے یہ دونوں راضی اس کی دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ اچھا، عبادت نماز بھی ہے، الصلاۃ اہم العبادات۔ ہماری آپ کی طرح عبادت نہیں، ہمارے ذرا سا مچھر کاٹ لے نماز پڑھ رہے ہیں تو کود کے مار بیٹھتے ہیں۔ ہماری آپ کی طرح نماز نہیں، اگر اے سی نہیں چل رہی ہے تو بار بار توجہ اور دھیان ادھر ہی کو ہے۔ ہماری آپ کی طرح عبادت نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اپنی مسجد میں اور ٹہل رہے ہیں کہیں بازار میں۔ نبی فرماتے ہیں احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها و قیامها، کیسی ایک سال کی عبادت؟ جو دن میں روزے رکھتا ہو اور پوری رات نوافل پڑھنے میں گزارتا ہو، ایسی ایک رات سے مجھے زیادہ پسند ہے کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا۔ اجازت ہو تو ایک حدیث اور پڑھوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا، قال رسول اللہ ہم علماء امتی۔ یہ وقت ایسا تھا نبی تو بیان کر رہے تھے اور صحابہ سن رہے تھے۔ یار اب دیکھو بیان کرنے والا کون اور پھر سننے والے کون؟ اللہ برکت دے، آپ رکھو۔ بیان کرنے والا کون؟ نبی، اور سننے والے؟ ہمارے یہاں اگر شربت کا گلاس ہے تو لیو لیو لیو، وہ موقع کتنا، یہ بھی ایک غلاموں کی ادائیں ہیں، وہ موقع کتنا پیارا ہوگا ذرا۔ اب سارے لوگ سن رہے تھے، اگر کوئی ایک سوئی بھی گر جائے نا تو اس کے گرنے کی آواز آ جائے، اس انداز میں سن رہے تھے۔ نبی فرماتے الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، میری طرف توجہ، یہ اللہ کا سمانا۔ نبی فرماتے ادلکم علی اشرف اہل الجنہ، اے میرے جانثارو، مجھ پہ مر مٹنے والوں، پیار کرنے والوں، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں آج نہ بتاؤں جو جنتیوں میں بھی اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں، سندر ہیں، بہتر ہیں؟ ان لوگوں کے بارے میں کیا نہ بتاؤں؟ اب نبی کہہ رہے، صحابہ نے ہاتھ جوڑے، عرض کیا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ ارشاد فرمائیے، بتائیے۔ ایک تو جنتی ہونا یہ بڑی بات ہے، پھر ان میں بھی اشرف، اعلیٰ، سندر، بہتر۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا، صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ارشاد فرمائیں، آپ بتا دیں
نبی فرماتے ہیں قال رسول اللہ ہم علماء امتی، جو جنتیوں میں اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں، سندر ہیں، بہتر ہیں، وہ کوئی اور نہیں، وہ میری امت کے علماء ہیں۔ پیارو ایک حدیث اور سنو، ایک حدیث اور سناتا ہوں، سننا چاہ رہے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اگر نوٹ دینا اب میری طرف سے مفتی صاحب کے ہاتھ میں دینا، اور مجھے اپنا کام کرنے دو، اور توجہ سے سنتے بھی رہو، ٹھیک ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الى الکعبہ والنظر الى المصحف والنظر الى العالم۔ اس کا ترجمہ بڑے اچھے انداز میں کروں گا۔ نبی فرماتے ہیں او لوگوں، آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ 5 چیزیں بھی عبادت میں سے ہیں۔ کتنی چیزیں پیارے بولو؟ یاد کرتے چلو، 5 چیزیں۔ اب صحابہ سنو، نبی نے کہا نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ اب جو لوگ ولیمے اور عقیقے میں ڈونگوں کی خیریت پوچھتے ہیں وہ خود ہی سمجھ لیں، اتنا کھاؤ جو نماز پڑھنے میں کاہلی نہ ہو، سستی نہ آئے۔ زیادہ کھا لو گے تو رکوع کرنے کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ پتہ نہیں وضو بچا یا نہیں بچا۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اور بھی بہت ساری مسئلے، کم کھاؤ گے، 2 لقمے کم کھاؤ گے نا تو گیس نہیں بنے گی، پیٹ کے مریض نہیں ہوگا، اور بہت نبی کا فرمان ہے تو فرمان ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ بیٹھتے ہو مسجد میں؟ جمعے کے دن بھی نا، اول تو 5 وقت میں جاتے نہیں ہو، 5 وقت کی نماز فرض ہے، دھوکے سے اگر جمعے کے دن پہنچ گئے تو فرض پڑھ کے اتنی تیز بھاگتا ہے جیسے کسی کو پکڑ لے گا۔ نبی فرماتے ہیں والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ نمبر 3 والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 4 والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 5 والنظر الی العالم، عالم کا دیدار کرنا عبادت۔ مگر پیارو یہاں ایک بات روک کے ضرور کہوں گا، عالم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ عالم 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک عالم باعمل، جو عالم باعمل ہوتا ہے، اور دوسرا عالم بدعمل۔ میں نے بے عمل نہیں کہا، بے عمل کا مطلب ہے جو اچھا عمل نہ کرے، بد عمل کا مطلب ہے جو برے کام کرے۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو نبی نے فرمایا عالم 2 طریقے کے، یہ جو حدیثیں بتائی نا میں نے، یہ ان عالموں کے لیے ہیں جو عالم ربانی ہیں، جو اچھے عالم ہیں، عالم بعمل۔ ایک حدیث ان لوگوں کے لیے سنا دوں جو عالم بدعمل ہیں۔ عالم ہے داڑھی کٹاتا ہے، عالم ہے تیری میری بہن بیٹیوں کو تکتا ہے، عالم ہے غیبت کرتا ہے، اور بہت سارے خرافات آپ جانتے ہی ہیں، اس کو میں پھیلانا نہیں چاہتا ہوں۔ عالم بدعمل، نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عالم بدعمل ہے تو وہ بت پرستوں سے، بتوں کو پوجنے والوں سے 2000 سال پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بھی ذرا توجہ رکھنا، توجہ ہے نا؟ ہاں، تو بات نکل آئی، اور یہ علماء کے تعلق سے یہ بیٹھے، مجھے نام تو یاد نہیں تھے، ابھی بھی مجھ جیسا کم علم اگر پڑھے حدیثیں تو 10-20 حدیثیں علماء کی فضیلت میں پڑھ سکتا ہے، لیکن مجھے کچھ اور بولنا۔ آپ لوگ اہل بیت اطہار کی محبت میں، امام حسین پاک کی محبت میں، اور آپ کا حق بھی بنتا ہے کیونکہ آپ بریلی شریف کے رہنے والے ہیں۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟
پوری دنیا اگر بریلی جانتی ہے، بریلی کو جانتی ہے، تو وہ اس کے خزانے کی وجہ سے نہیں جانتی ہے، مال و دولت کی وجہ سے نہیں جانتی ہے، تمہاری سنیت اور اعلی حضرت کی وجہ سے جانتی ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لیکن سبحان اب اللہ۔ سنو حضرت، ایک لفظ آتا ہے محب، کیا لفظ آتا ہے پیارے بولو؟ محب، اس کی جمع محبون۔ اب ہم کہیں گے عاشق اہل بیت، اس کی عربی محب اہل بیت، محبان اہل بیت، محبون اہل بیت۔ اب یہ دیکھو ہم لوگ سب محب ہیں، پیار کرنے والے ہیں اہل بیت سے، تو ہمارا بھی کہیں حدیث میں چرچا یا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اجازت تو وہ نکالوں آج، سننا چاہ رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک ایک لفظ توجہ سننا، نبی فرماتے ہیں جنت میں ایک درخت ہے، کیا ہے بولو؟ درخت کو سن کے آم یا مینگو یاد مت کر لیو، کئی فون آئے حضرت دعا کریو بچوں کے پھڑیاں بہت نکل رہی، تو میں نے کہا آم زیادہ، بولے ہاں یہ تو ہوا۔ اگر وہی پڑھا دے بچوں کو بتا دیتے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، سبحان اللہ، یا حی یا سبحان قیوم، تو انشاءاللہ بیماریوں سے محفوظ رہتے۔ نبی فرماتے ہیں اے لوگو جنت میں ایک درخت ہے، اب وہ درخت ہے کیا؟ کائے کا؟ اجازت بتاؤں؟ آقا فرماتے انا شجرۃ، وہ درخت میں ہی ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ نہیں فرمایا انا شجرۃ، وہ درخت میں ہی ہوں۔ اب درخت کے لیے ٹہنی بھی ہوتی ہے، خوشے بھی ہوتے ہیں، گچھے، پھل بھی ہوتے ہیں، پتے بھی ہوتے ہیں، تبھی پورا درخت ہوتا ہے۔ یار نبی نے 1500 سال پہلے تمہارا بھی بیان کر دیا۔ آقا فرماتے انا شجرۃ، وہ درخت میں ہی ہوں۔ اور پیارو سنو آگے جملہ سنو، نبی فرماتے والفاطمۃ حملها، اور اس درخت کی ٹہنی فاطمہ ہے۔ اور اس درخت کی ٹہنی کیا بولو؟ آقا فرماتے والعلی لقاؤها، اور اس درخت کا شگوفہ گچھا علی ہے۔ اور سنو نبی فرماتے ہیں والحسن والحسین ثمرتها، حسن اور حسین اس جنتی درخت کا پھل ہے۔ اب ذرا اپنے بارے میں سنو، شربت تو پلایا، کسی کے بیٹے کا عقیقہ نہیں، شادی نہیں، صرف اور صرف محبان اہل بیت ہیں آپ، اس لیے اب نبی فرماتے ہیں والمحبون من اہل البیت ورقها، نبی فرماتے ہیں اور اس جنتی درخت کے پتے میری اولاد سے محبت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، ذکر شہید آدم، اولاد رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب مجھے بتاؤ بھئی، میں کسی مولانا کی بات تو اور اچھا میں عربی عبارت بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ بات پکی ہوتی چلی جائے، ہے نہیں؟ نبی نے فرما دیا
ہمارا آپ کا مقام اب کاٹو، کہاں سے کاٹو گے؟ ایک بچی، ایک حدیث اور سناؤں گا، ہے نہیں، ایک بچی ہے نا، بچی جب وہ بالغ ہو کے جوان ہو جاتی ہے پھر اس کی شادی ہوتی ہے. علیکم السلام. کیا ہوتی ہے اس کی؟ بولو. شادی. شادی ہونے کے بعد پھر اس بچی کو دلہن بنا کے اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے. تو اس بچی کی شان الگ ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے نا اس کی شان. سب کی توجہ اسی طرف، اس کے گلے میں ہار، گجرے، دوپٹہ، اچھا سے اچھا سا لباس، اس کی شادی کا جوڑا الگ ہوتا ہے نا. اب ذرا پیار کرنے والے اہل بیت اطہار کے محبت میں کمیٹی والوں یہ سجانا اور یہ لائٹنگ کرنا، مائک علماء کو بلانا، سب یہ. اب ذرا سنو، کسی مولانا کے نہیں، میں صرف حدیث پڑھوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزف الملائکہ الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا. حدیث ساتھ میں چلا رہا ہوں تاکہ معاملہ بالکل پکا ہوتا جائے. نبی فرماتے ہیں سنو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو، ہوشیار ہو جاؤ. آقا فرماتے میری اولاد سے محبت دنیا میں کرتا تھا، پیار کرتا تھا، کربلا والوں کے عشق میں رہتا تھا، ان کی محبت ان کے سینے میں تھی. پھر وہ اسی محبت کے ساتھ اگر مر جائے، انتقال کر جائے، تو نبی فرماتے یزف الملائکہ الی الجنہ، فرشتے اسے اس شان سے جنت میں لے کے جائیں گے کما تزف العروس الی بیت زوجہا، جیسا کہ نئی دلہن کو اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے. یار ایک جگہ نہیں، کئی جگہ، 1400 سال پہلے. آپ حضور آسن میاں صاحب قبلہ آتے ہیں تو کہتے ہیں حضور دعا کرنا، کوئی اور پیر صاحب آتے ہیں دعا کرنا، اچھے نمازی آپ کے والد صاحب یا ماں سر جھکا کے سر پہ ہاتھ رکھوا کے کہتے ہیں والدہ محترمہ دعا کرنا، مفتی صاحب قاری صاحب جو بھی ہے دعا کرنا، اچھے شخص سے، سمجھے. لیکن ایک دعا ایسی ہے نا جو میرے نبی کی دعا ہے، اور آج نہیں، 1400-1500 سال پہلے میرے نبی نے وہ دعا فرما دی. وہ دعا کس کے لیے فرمائی؟ اگر اجازت ہو تو بتاؤں. وہ دعا کس کے لیے فرمائی؟ وہ دعا نبی کی اولاد سے محبت کرنے والوں کے لیے. ایک مقام اور ایک وقت ایسا تھا، توجہ رکھو بیٹا، ایک وقت اور ایک مقام، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک وقت اور ایک مقام ایسا تھا. میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے منبر شریف پہ. امام صاحب اگر خطبہ پڑھتے ہوں تو خطبہ چھوڑ کر کے انہیں جائز کام کرنے کی اجازت نہیں، خطبہ چھوڑ کر کے. یہاں تک کہ 3 جگہ ایسے ہیں جہاں پہ سرکار کا نام ہے تو ان پہ انگوٹھے چومنے کی بھی اجازت نہیں. وہ 3 جگہ کون کون سی؟ ایک تو یہی خطبہ، اگر خطبے میں حضور کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے تو وہاں پر انگوٹھے نہیں چومے جائیں گے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دوسرا قرآن پاک کی تلاوت اگر ہو رہی ہے وہاں پہ تو وہاں پر بھی انگوٹھے نہیں چومے جائیں گے. اور تیسرا جیسے 5 آیات ہوتی ہے نا پڑھتے تو وَإِلَٰهُكُمْ جب پڑھتے تو مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ آتا نا، وہاں پر بھی انگوٹھے نہیں چومے. مطلب مقصد یہ ہے اگر خطبہ پڑھ رہے ہیں تو جو کام کرنا جائز ہے اس وقت وہ بھی ممنوع ہو جاتا ہے، وہ کام بھی نہیں کر سکتے. مگر یار ذرا سوچو، نبی خطبہ پڑھ رہے ہیں، حجرہ فاطمہ سے بچپنا حسین پاک کا نکلا ہے، چھوٹا بچہ دوڑتا ہے تو پاؤں میں پاؤں ٹکرا کے گر جاتا ہے. نبی خطبہ پڑھ رہے، حسین پاک آئے، بچہ گر گیا، حسین پاک گر گئے. نبی نے خطبہ روک دیا، خاموش ہو گئے.
منبر شریف سے اترے، جا کے حسین پاک کو اٹھایا اور چوما، اور چومنے کے بعد اتنے میں امام حسن بھی آ گئے، دونوں بچوں کو لائے منبر کے پاس رکھا، اور رکھنے کے بعد اب دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ اب نبی کی زبان تو عربی تھی، آپ لوگ سمجھ رہے ہوگے کوئی قرآن پڑھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، لیکن ترجمہ کروں گا تو یہ دعا ہے۔ نبی نے فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں بولو، ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، میرے مولا تو بھی ان دونوں سے محبت کرنا، اور اے اللہ جو ان دونوں